अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब, आज का रन डाउन जो है उसमें आपके लिए जो सबसे बड़ी ख़बर है ना, वो ये है कि बुशरा बीबी जो हैं वो अपने आप को और फ़राह गोगी को बचाने के लिए इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हो चुकी हैं। ये क्या मामला है, ये क्या कहानी है, इसके ऊपर मोहर ज़ब्त की है एक सहाफ़ी ने भी, जो ये ख़बर मैं आपको दे रही हूँ, और इसके बारे में अता तारड़ ने भी इशारा दे दिया है। दूसरी तरफ आपको पता है कि एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि जो फैज़ हमीद हैं, उनका जो फैज़ है दरअसल वो बुशरा बीबी तक पहुंच रहा था, और बुशरा बीबी के थ्रू वो ख़बर जब इमरान खान तक पहुंचती थी तो इमरान खान बुशरा बीबी को जो है वो अपनी फैज़ याब वली कामिल समझते थे। ये क्या कहानी है, इसके बारे में भी आपको बताऊँगी। इसके अलावा आपको बताना है कि पीटीआई जो है वो बुरे तरीके से टूट फूट का शिकार, और साथ में इनको आने वाले दिनों में किस किस तरह से सज़ाएँ होने जा रही हैं। बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे की जो ऑडियोज़ लीक हुई थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो जज साहब को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मना कर दिया है। ये जो पूरा मामला है ये क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे, और बहुत सी अंदर की खबरें हैं जो आज मैंने आपको देनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। अब इस वक्त जो आपको बड़ी खबर बताने जा रही हूँ वो जनाब ये है कि आपको पता है कि फैज़ हमीद जब से पकड़े गए हैं, हर रोज़ शॉकिंग रेलिवेशंस हो रही हैं, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। और वैसे भी फैज़ हमीद जो हैं बहुत जल्द अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वादा माफ़ गवाह बन के आपके सामने आ जाएंगे। अब बहुत सारी ऐसी बातें जो फैज़ हमीद के हवाले से हैं कि जो कयास रवाइयाँ हो रही थी कि फ़ैज़ हमीद का इमरान खान के साथ डायरेक्ट रब्ता था। कुछ लोग कहते हैं कि फ़ैज़ हमीद का बुशरा बीबी के थ्रू इमरान खान के साथ रब्ता था। अब इस हवाले से जो साबिक अस्करी ओहदेदार हैं उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। उनका कहना यह है कि जो बातें फैज़ हमीद आगे बुशरा बीबी को बताते थे, वो बातें बुशरा बीबी पीर बन के इमरान खान को बताती थी, और इमरान खान उन बातों के सच्चा साबित होने पर ये समझते थे कि बुशरा बीबी जो हैं वो मेरी मुर्शिद हैं, बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत है। इसके हवाले से ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि साबिक डीजी आईएसआई जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड, उनका और इमरान खान का जो राब्ता है वो किस किस तरीके से होता था, बानिए तरीके इंसाफ के ऊपर किस तरह से और किस किस का कंट्रोल था, फैज़ जो हैं वो इमरान खान का जो राब्ता था वो सुराग कैसे लगाया करते थे। तहकीकात में बहुत ही हैरानकुन इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं, जो इस वक्त मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। खालिद महमूद हैं जी, उन्होंने जो है वो ये बात की है, और उन्होंने लिखा है कि फैज़ हमीद जो हैं वो बुशरा मानिका के ज़रिए इमरान खान से राब्ते में थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को वक्त से पहले ही कुछ खबरें बता दी जाती थीं, वो खबरें उनके बकौल बता दी जाती थी फैज़ हमीद के थ्रू। जब बुशरा बीबी इमरान खान के सामने उन खबरों का जिक्र करती थी तो इमरान खान परेशान हो जाते थे कि अच्छा ये होने वाला है। लेकिन आने वाले दिनों में जब वो चीज़ सच्ची साबित होती थी तो इमरान खान बुशरा बीबी के पैरों में आ गिरते थे कि मुर्शिद आपने जो फरमाया था वो सच निकला। अब आपको बताऊं कि बुशरा बीबी उसको अल्लाह माफ़ करे कोई इल्हाम का नाम देती थी कि जी मुझे तो पहले से पता चल गया है, और उन्होंने कहा कि इमरान खान को यकीन हो गया कि बुशरा बीबी जो हैं वो वली एक कामिल हैं, हालांकि वो खबरें उन्हें फैज़ हमीद बताते थे। अब इसमें एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको पता है कि ख़ावर मानिका जो हैं पिछले दिनों उन्होंने अपने जो बयानात दिए हैं उसमें उन्होंने कहा था कि मैं देख कर ही हैरान रह गया था कि जो फ़ोन मैंने बुशरा बीबी को लेकर दिया हुआ था वो फ़ोन तो हर वक्त बंद रहता था, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो लगातार फ़ोन के ऊपर जो है वो रहती थी, और लतीफ़ जो उनका मुलाजिम था वो ख़ावर मानिका को बताता था कि बुशरा बीबी तो पूरी पूरी रात फ़ोन पे बात करती रहती हैं। जब तफ्तीश की तो पता ये चला कि बुशरा बीबी को तो इमरान खान ने अलग से एक फ़ोन लेके दिया हुआ है, और उस फ़ोन के ऊपर सारी सारी रात जो है वो बात करती हैं। इसी तरह से एक और शॉकिंग रेलिवेशन हुई, एक और शॉकिंग बात रिवील हुई है, और वो ये है कि ये जो फ़ोन था, इस तरह का एक और फ़ोन जो एप्पल आईफोन है वो किसने लेकर दिया हुआ था, वो फैज़ हमीद ने भी बुशरा बीबी को लेकर दिया हुआ था, जिस पे वो सारी अपडेट्स बुशरा बीबी को दिया करते थे। बुशरा बीबी आगे से वो अपडेट्स इमरान खान को दिया करती थी, और इमरान खान बुशरा बीबी के कदमों में निछावर हो जाते थे कि वली कामिल आपने जो कहा सच कहा। अब इस वक्त की जो सबसे ख़तरनाक खबर है वो ये है कि बुशरा बीबी अडयाला जेल के अंदर बहुत बुरे तरीके से तंग आ चुकी हैं। आपको याद होगा कि आज से 1 महीना पहले भी बुशरा बीबी, पंजाबी में कहते हैं, नको नक हो चुकी थी। वो कैसे, आपको याद है उस वक्त भी पूरे मीडिया ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया था। मैंने आपको वो खबर पहले दे दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बुशरा बीबी जब गई थी पेशी पे, तो अडयाला जेल से जब वहाँ पे अदालत वो गई अदालत के अंदर पेशी में, तो इमरान खान के करीब नहीं वो जाकर बैठी थी, बल्कि वो अपनी बेटी के पास जाकर बैठ गई थी, और इमरान खान उनके पास खुद उठकर आए थे, और बुशरा बीबी के साथ वो उनके कान में जो है ना वो सरगोशियाँ करते रहे, लेकिन बुशरा बीबी ने उनको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाई थी। ये खबर आपको याद है, आपको बताई थी। अब
جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ اس قدر تنگ آ چکی ہیں کہ وہ اپنی اور فرح گوگی کی جان چھڑوانے کے لیے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے بالکل تیار ہیں. اور یہ آپ آنے والے دنوں میں میری خبر نوٹ کر کے رکھ لیں, یہ خبر آپ کو سننے کو ملے گی. اب وہ لوگ جو بڑے معصوم لوگ تھے, جو عمران خان کو صرف اس لیے سپورٹ کرتے تھے کہ عمران خان بڑا پیٹریوٹک انسان ہے, وہ ریاست مدینہ بنائے گا. میں ان یوتھیوں کی بات کر رہی ہوں جو بیچارے یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ ایک پرو اسرائیل جماعت ہے, جن کا اسرائیل سمیت بہت سارے جو ممالک ہیں, جو ہمارے دشمن ممالک ہیں انکلوڈنگ انڈیا, ان کے ساتھ رابطے ہیں اور ان سے یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ انسٹرکشنز لیتے ہیں. اب کچھ لوگ جو ہیں ان کے لیے بڑا شاکنگ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رؤف حسن جو ہیں جب وہ پکڑے گئے ہیں, اس سے پہلے وہ جنجوا پکڑا گیا, جنجوا نے آگے رؤف حسن کو پکڑوایا, رؤف حسن نے آگے عروبہ کو پکڑایا. آپ کو پتہ نہیں یہ پوری چین چل رہی تھی. اب ان تمام جو لوگ ہیں, یہ عروبہ نامی جو خاتون تھی کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو فیس بک کا تھا وہ ہینڈل کرتی تھی, رؤف حسن جو ہے وہ ان کے اسپوکس پرسن تھے, وہ جنجوا جو ہے وہ بھی اسی طرح سے تھا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے رؤف حسن پکڑے ہیں اس کے بعد سے تو بہت زیادہ شاکنگ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہے اس وقت میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ رؤف حسن کی جو پرسنل چیٹ تھی وہ لیک ہو گئی تھی, اور اس کے بعد پتہ چلا تھا کہ راہل نام کا ایک انڈین شخص کسی تیسرے ملک کے اندر جو ہے وہ ان کو سپانسر کر کے ٹکٹ دے کے بلواتا ہے. کس کو؟ رؤف حسن کو. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب یہ خبر میں نے دی تھی تو بہت سارے یوتھیاز جو ہیں وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, ان کو لگتا تھا یہ خبر جھوٹی ہے, رؤف حسن کے اوپر یہ جھوٹا الزام ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ رؤف حسن کو جب عدالت کے اندر بلایا گیا, جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ راہل نامی شخص کون ہے, تو رؤف حسن انکار نہیں کر پائے کیونکہ اوبویسلی ان کے ٹکٹ کے, ان کی اسپانسرشپ کے تمام ثبوت جو ہیں وہ اس وقت جج صاحب کے پاس موجود تھے. اب رؤف حسن کے جو نکلے ہیں رابطے, وہ نکلے ہیں بھارت کے اندر ایک اور شخص کے ساتھ جس کا نام ہے کرن تھاپر. اب ذرا یہ اسکرین کے اوپر دیکھیے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں رؤف حسن. وہ کہتے ہیں کہ دس از بروٹس اسٹیٹ ٹیررزم unleashed to eliminate him from the scene. یہ کس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, eliminate from the scene, کس کی بات کر رہے ہیں. آگے وہ لکھتے ہیں پاکستان appears ripe for the bloody revolution. یہ کون سے خونی انقلاب کی بات کر رہے ہیں. اور آپ یہ اندازہ کریں کہ اس پہ وہ شخص جو ہے وہ لکھتا ہے کہ سائٹ آن ٹی وی, میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا, اٹس اے بگ نیوز ان انڈیا, کہ انڈیا میں بہت بڑی خبر ہے, اینڈ آن دا بی بی سی, اور بی بی سی کے اوپر بھی یہ خبر جو ہے بہت بڑی ہے. 9 مئی کے حوالے سے خونی انقلاب لانے والے لوگ آج اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کریٹ کیا ہوا ڈرامہ تھا. اب رؤف حسن جو ہیں وہ ایسے شکنجے میں پھنسے ہیں, ایسے شکنجے میں پھنسے ہیں کہ پچھلے دنوں ان کے اوپر جو خواجہ سراؤں نے حملہ کیا ہے اور وہ جو ان کو ایک دو ادھر ہلکا سا بلیڈ مارا ہے, وہ بھی پتہ چلا ہے کہ کوئی سازش کا حصہ تھا. ان کو یہ تمام انسٹرکشنز ادھر ادھر سے آتی تھیں تاکہ دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرنے والے جو سو کالڈ لوگ ہیں وہ کہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے, ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ حملے کروا رہی ہے. وہاں پر بقول ان کے جو یہ سیکرٹ اپنی چیٹ کرتے ہیں اس کے اندر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلڈی قسم کا جو ہے وہ ریولوشن آنے جا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید سے مزید میں بتاتی جاؤں گی. مگر اس کے بارے میں جو عطا تارڑ ہیں انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے حکومت کی طرف سے, اور انہوں نے کیا کچھ کہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. رؤف حسن کے غدار ہونے پہ رؤف حسن نے بھارتی صحافی کو جو خوفناک پیغامات بھیجے ہیں یہ بھارتی ایجنڈا پورا کر رہے ہیں, ایسا کہنا ہے حکومت کا اور عطا تارڑ کا. انہوں نے الزام عائد کیا اپنے بیان میں, انہوں نے کہا کہ رؤف حسن نے بھارتی صحافی کو اشتعال انگیز اور خوفناک پیغامات بھیجے. پی ٹی آئی کا ملک دشمنی پر مبنی ایجنڈا جو ہے وہ ایک بار پھر سے بے نقاب ہوا ہے. فورن فنڈڈ اور ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر کاربند جماعت جو ہے وہ غیر ملکی آقاؤں کا سہارا لے رہی ہے. فورن فنڈڈ جماعت نے پہلے سائفر کے ذریعے ملک کی خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا, اور اب بھارت نے جو ان کو سپانسر ایجنڈا دیا ہے وہ لے کر یہ چل رہے ہیں. پی ٹی آئی کو بھارتیوں نے بیرون ملک سے فنڈنگ کی جو تحقیقات کروائی ہوئی ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں. فورن فنڈڈ جو ہیں ٹولہ, اس نے ملک دشمنی کی ہر حد کو عبور کر لیا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اب رؤف حسن نے عدالت کے اندر خود کنفیشن کیا ہے کہ ہاں جی ان کے راہل کے ساتھ بھی رابطے تھے, ان کو سپانسر بھی کیا گیا تھا, اور یہ جو کرن تھاپر ہے اس کے ساتھ بھی ان کی ساری بات چیت ہوئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے آپ کو بشرا بی بی کے حوالے سے خبر دی ہے اس کے بارے میں عطا تارڑ نے بھی اس کے اوپر جو ہے نا مہر ثبت کی ہے. وہ کیسے, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے متعلق جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ, ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا اہم سیاسی مہرہ ثابت ہوا ہے. کون؟ فیض حمید. انہوں نے بشرا بی بی کی طرف ٹونٹ کرتے ہوئے کہا کہ اصل میں جو مرشد تھا وہ کس کا تھا, وہ فیض حمید کا تھا. انہوں نے کہا کہ فیض حمید اور نیازی جو گٹھ جوڑ ہے اس کے تانے بانے بشرا بی بی سے ملتے ہیں, یعنی یہ والی خبر بھی سچی ہوگی جو میں نے آپ کو بتائی.
انہوں نے کہا کہ اس گٹھ جوڑ کا ایک کردار بشریٰ بی بی تھیں۔ فیض، نیازی اور بشریٰ گٹھ جوڑ نے اپنے اپنے مذموم مقاصد کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ فیض نیازی گٹھ جوڑ یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ فوج میں کسی قسم کی کوئی تقسیم ہے۔ اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، وہ آپ لوگوں نے سن بھی لیا ہوگا ٹیلی ویژن پہ، لیکن یہ ذرا میرے پرسپیکٹیو سے آپ اس خبر کو یہ دیکھیے کہ آپ کو یاد ہے کہ بشریٰ بی بی کے پچھلے دنوں میں آڈیوز لیک ہوئی تھیں، لطیف کھوسہ کے ساتھ بھی لیک ہوئی تھیں، اور اس کے علاوہ ان کی آڈیوز آئی تھیں جس میں توشہ خانہ کے ایک شخص کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کو بول رہی تھیں کہ جو چیزیں اندر آتی ہیں ان چیزوں کا ریکارڈ مت رکھا کرو، جو چیزیں باہر جاتی ہیں ان کا ریکارڈ رکھا کرو۔ تو اب اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کیس میں جسٹس بابر ستار کی طرف سے دیے گئے 2 فیصلوں کو معطل کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کارروائی روک دی ہے۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل جو 2 رکنی بینچ ہے، انہوں نے اس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے بشریٰ بی بی اور ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کو نوٹس جاری کر دیا، اور آپ کو یاد ہے یہ جو ثاقب نثار ہیں، یہ اور ان کا بیٹا، اس کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں یہ ٹکٹس بیچ رہے تھے، اور وہ بھی پی ٹی آئی کے، جس میں یہ کروڑوں روپے کی ڈیمانڈز بھی کر رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 29 مئی اور 25 جون کے احکامات بھی معطل ہو گئے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے آڈیو لیکس کیس میں قرار دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ ان آڈیوز کے حوالے سے حکومت چاہتی تھی کہ سچائی لوگوں کے سامنے آئے، جبکہ عدالت اس کو روک رہی تھی، تو اب ان کو فائنلی جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے حکم نامے میں لکھوایا کہ ہائی کورٹ نے آڈیو لیکس کیس میں آرٹیکل 199 کی حد کو عبور کیا ہے۔ دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ بشریٰ بی بی اور نجم ثاقب کی جو مبینہ آڈیوز سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل پہ سماعت ہوئی۔ اس کے اوپر عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کیے۔ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 25 جون کے عدالتی حکم نامے کو معطل کیا، اور عدالت نے تاحکم ثانی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو مزید کارروائی سے روک دیا۔ جسٹس امین الدین خان اور نعیم اختر افغان پر جو مشتمل بینچ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس کی سماعت کی تھی۔ اب اس کے اوپر مزید بات کرتے ہوئے جسٹس امین الدین جو ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا ہائی کورٹ نے یہ تعین کیا ہے کہ آڈیوز کون ریکارڈ کرواتا ہے؟ ابھی تک یہ تعین نہیں ہو سکا، تفتیش جاری ہے، یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا۔ بدقسمتی سے اس ملک میں سچ تک کوئی نہیں پہنچنا چاہتا، یہ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا۔ سچ جاننے کے لیے انکوائری کمیشن بنا، اسے سپریم کورٹ سے سٹے دے دیا، یہ کہا جسٹس نعیم افغان نے۔ سپریم کورٹ آج تک دوبارہ آڈیو لیکس کیس مقرر ہی نہیں ہوا، یہ کہا جسٹس نعیم نے۔ پارلیمان نے سچ جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا، جسٹس نعیم نے کہا نہ پارلیمان کو کام کرنے دیا جائے گا اور نہ عدالت کو، تو سچ کیسے سامنے آئے گا؟ بالکل صحیح کہا جسٹس نعیم نے۔ اس کے اوپر جسٹس امین الدین نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس سے بات کی جا رہی ہو آڈیو انہوں نے لیک کی ہو، یعنی جن کے ساتھ بشریٰ بی بی کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں وہ بھی تو لیک کر سکتے ہیں۔ کیا اس پہلو کو دیکھا گیا ہے؟ جسٹس امین الدین نے کہا آج کل تو ہر موبائل میں ریکارڈنگ سسٹم موجود ہے، یہ کہا جسٹس امین الدین نے۔ تو فائنلی بشریٰ بی بی کے سختی کے دن، فیض حمید کے سختی کے دن، اور فیض حمید کی وجہ سے آگے عمران خان کے سختی کے دن، آنے والے دن جو ہیں اب وہ زیادہ لمبی چیزیں نہیں لے کر چلیں گے، بلکہ آنے والے دنوں میں آپ کو سزائیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آنے والے دن بہت مشکلات لے کر آ رہے ہیں، اور رؤف حسن سمیت جتنے بھی یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان سب کو آپ کو سزائیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گے۔ بہرحال یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔